ہم جاننا چاہیں گے کہ دس از اے ہیوج نمبر جو کل سامنے آیا ہے, 20 لاکھ داخلے جو کہ ایکچولی موجود نہیں ہیں وہ کیے گئے. جی داخلے نہیں, تو آئی وانٹ ٹو کلیریفائی کہ آفٹرنون سکولز جو ہیں وہ صرف قریباً 6,000 کے قریب ہیں. یہ جو نمبر ہے یہ 1,19,00,000 کا نمبر جو سس کی ایپس تھی جو بنائی پچھلی آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ نے, اور پچھلے 3-4 سال اس کا بڑا پروپیگنڈا ہوتا رہا. تو اس کا ڈیٹا جب ہم نے انالائز کیا اور اس پہ ہم نے انجینئرنگ کی, بیکاز دیٹ از ویری امپورٹنٹ, تو اس پہ یہ چیزیں سامنے آئیں کہ 17 to 20% فیک انرولمنٹ ہے, جسے ہم نے پھر فردر ہیڈ کاؤنٹس کرائے اسکولز میں, تو وہ جسٹیفائی ہوئی 200-400 اسکولز میں کرائے. اور اسی طرح نہ صرف یہ کہ دس واز بینگ ڈن, بٹ آلسو دا بگر پرابلم واز کہ جو ہمارے اسکولز تھے ان کے اندر جو بچے پچھلے 5 سال میں انرول کیے گئے ان میں سے 5واں حصہ بچے فیک ثابت ہوئے, تو وہ قریباً 2 ملین کے قریب بچے. اینڈ دس از ویری ورینگ بیکاز بجٹ بھی اس کے اگینسٹ آتا ہے. تو یہ صرف آفٹرنون اسکول پروگرام نہیں ہے, یہ سارے پروگرامز کے اندر انہوں نے یہ فیک انرولمنٹ کی, اور وہ ہم آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں الحمدللہ, اور ہم بالکل اپنی پالیسیز کو ریئلسٹک رکھنا چاہتے ہیں. تو اس لیے وی آر میکنگ شیور کہ ہم اس نمبر کو باہر نکالیں اور اپنے ریئلسٹک ٹارگٹ سیٹ کریں, اور پاکستان اور پنجاب کے عوام کو ایکچوئل نمبرز بتا سکیں اور ایکچوئل اسٹوڈنٹس بتا سکیں, اور ان کے اگینسٹ جو سارا فائنینشیل جس طرح NSB فنڈ اس کے اگینسٹ آتا ہے, زیور تعلیم اس کے اگینسٹ آتا ہے, وہ ایکچوئل نمبرز میں آئے اور ہم کوئی گورنمنٹ کا پیسہ ضائع نہ کریں اور یہ ٹرانسپیرنٹ ہو. صحیح ہے. تو خیر پھر بھی جتنا بھی بڑا نمبر ہو یا چھوٹا نمبر ہو, گوسٹ سکولز اور گوسٹ ایجوکیشن پاکستان جیسے ملک میں تو ویسے ہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہونا بھی چاہیے, اینڈ وی آر گلیڈ کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر ہم یہ سوال پوچھیں, اور ظاہر ہے بہت سارے لوگ جو آپ کو سن رہے ہیں اس وقت وہ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی ذمہ داری ہم ڈالیں گے کس پر, کیا یہ کام وزارت سے شروع ہوتا ہے, یعنی کہ ٹاپ آفس سے شروع ہوگا جو کہ وزیر تعلیم پنجاب ہوں گے, اور اس وقت کے مراد راز صاحب تھے سیکنڈری ایجوکیشن اور اسکول ایجوکیشن کے, یا ہم سیکٹریز کی طرف آئیں گے؟ مطلب اس کی رسپانسبلٹی کس پہ آئے گی؟ یہ تو ایک ایسا پروسیس ہے جس میں سب مل کے کام کرتے ہیں. تو یہ میں آئی وڈ وانٹ ٹو سے کہ اس میں ان کی جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے. مراد راز صاحب کی اس وجہ سے بیکاز وہ جو ست کے انہوں نے چرچے کیے کہ ہم نے بہت دنیا کا بڑا ٹیکنالوجی کا اچھا ماڈل انٹروڈیوس کرایا, بٹ اس کی کئی لیئرز ہیں. سو ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس ٹیب ہے, اینڈ دین دیر آن ہر اسکول کے اندر ایک ہیڈ ٹیچر کے پاس ایک ٹیبلٹ ہے, پھر MEAs ہیں, پھر AEOs ہیں, پھر ڈیپٹی DOs ہیں, پھر COs ہیں, تو پھر اس کے بعد ہمارا اتنا کمال ڈیٹا سینٹر ہے. تو ڈیٹا کلینزنگ کیوں نہیں گئی, فیک انرولمنٹ آئی کہاں سے, اس پہ یہ پالیسی بنائی کس نے, اسکول کے کمرے اگر آلریڈی گرے ہوئے تو کس نے کہا کہ آپ 5% بچے اور انرول کریں وداؤٹ فکسنگ دی اسکول انفراسٹرکچر. تو میں یہ سمجھتا ہوں یس مراد راز اور ان کی ٹیم از ریسپانسبل, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو اینی بلیم گیم بیکاز بچے سب کے ہیں, تعلیم سب کی ہے. تو میں پیرنٹس کو یہی شو کرانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ سب سے ٹاپ انرولمنٹ ڈرائیوز ہو رہی ہیں ہمارے پاس. الحمدللہ اپنے ٹارگٹ کے 80% ہم نے اچیو کر لیا ابھی تک. اچھا, یہ جو بٹ یہ آپ نے بالکل بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کہا کہ یہ اس میں سب انوالوڈ ہیں. کیوں یہ ہوا, یہ امبیرسنگ سچویشن کیوں کریٹ ہوئی, کیوں اس قوم سے جھوٹ بولا جاتا رہا؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, اس لیے بھی سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ الارمنگ ہے, کیونکہ ہم بہت سارے ایسے پروگرامز ہیں جو انٹرنیشنل فنڈرز اور ڈونرز کے حوالے سے پاکستان میں چل رہے ہیں ایجوکیشن کے. تو جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں داخلے نہیں ہو رہے اور یہ پیسہ یا تو کھایا جا رہا ہے یا اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے یا یہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے خالصتاً, اگر کسی ایک فرد کی جیب میں نہ بھی جا رہا ہو تو بھی اگر کسی جگہ وہ صحیح طریقے سے نہیں یوٹیلائز ہو رہا ہے تو آئی کال اٹ اے ویسٹ. تو وہ بھی یہ سوچیں گے. بیکاز یہ ٹیکس پیز منی ہے اور اس سے بڑا ایمانداری سے اور شفافیت سے اسپینڈ ہونا چاہیے. اور پھر اٹ از اباؤٹ دا پبلک سیکٹر اسکولس. دیکھیں سب سے برے حالات کے باوجود بھی پچھلے 25 سال میں ٹاپرز گورنمنٹ اسکولس کے. تو ہمیں تو کم از کم قوم سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, اور اسی لیے میں نے یہ آتے ہی آئیڈینٹیفائی کیے اور میں نے قوم کو بھی بتایا اور میں نے سارے ڈپارٹمنٹ کو بھی بتایا کہ ہم اس پالیسی پہ نہیں چلیں گے, ہم صرف اپنی اوریجنل انرولمنٹ پہ چلیں گے, اوریجنل بجٹ, ٹرانسپیرنسی, انوویشن اینڈ ERP سسٹم, سو دیٹ اب ہم ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں جو انہوں نے بھی بڑی کی. بٹ اصل میں ڈیجیٹائزیشن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ ایک چیز کو ڈیجیٹائز کر دیتے ہیں, پھر اس کی ڈیٹا کلینزنگ, پھر اس کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ, پھر اس کے اوپر ڈیٹا اینالسٹ, پھر اس پہ ڈیٹا انجینئرز. یہ ایک پوری سائنس ہے, صرف کہنے سے نہیں ہوتی. تو وی آر ویجیلنٹلی آن اٹ انشاءاللہ. اور میں یہ شور کرنا چاہتا ہوں پیرنٹس کو کہ سرکاری اسکول معیاری اسکول ہوں گے, بیکاز ہماری ٹیم بہت محنت کر رہی ہے کریکولم ریفارم سے لے کے ٹیچرز ٹریننگ, مسنگ انفراسٹرکچر سے لے کے کام ٹیچرز, فیک انرولمنٹ سے لے کے
बूटी माफिया के खिलाफ। तो आप लोग जो ये पॉलिसी बना रहे हैं, ये आप लोगों की उनसे किस तरह से मुख्तलिफ होगी? कैसे आप लोग विजिलेंस दिखाएंगे और कैसे आप लोगों की ये फुल प्रूफ प्लानिंग होगी कि फेक दाखिले ना हो सकें, गोस्ट टीचर्स ना भर्ती हो सके? मैं टीचर्स की तरफ भी आऊंगी, अभी तो हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं दाखिलों की, लेकिन आप लोगों की पॉलिसी देखिए, इसमें मेरा बहुत बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि गोस्ट अगर स्टूडेंट्स हैं और गोस्ट स्कूल्स हैं तो फिर पेंशन्स और सैलरीज which are 80% ऑफ आवर टोटल बजट, तो 400 कितने अरब में से 380 अरब रुपए पेंशन्स और सैलरीज हैं, उसका भी कोई डिजिटलाइज ईआरपी नहीं है। वो मैनुअल फाइल उस गांव से चली, लाहौर पहुंची 2 साल में, सबने रस्ते के अंदर जो जो कमीशन ली, फिर जब वो शुरू होगी पेंशन तो उसे खत्म करना भी उतना ही मुश्किल है। बट कमिंग टू योर अर्लियर पॉइंट, यस आई डू हाउएवर एग्री। देखें, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और टीचर्स से लेके स्टूडेंट्स, तो हमारी अप्रोच नंबर 1, हम डिफरेंट कैसे हैं, हम कंसल्टेशन कर रहे हैं थॉरो, और उन टीचर्स के साथ भी कर रहे हैं, ऑफिसर्स के साथ भी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स के साथ और पेरेंट्स के साथ। स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल बना रहे हैं ताकि पेरेंट टीचर मीटिंग्स हों, स्कूल असेंबलीज हों, पेरेंट्स को रिजल्ट्स जाएं जैसे प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जाते हैं, और उनकी फीडबैक से उनका एक पेरेंट नॉमिनी हमने फीमेल स्पेशली एज अ मदर स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल में डाला है। स्कूलों के अंदर जो स्पेंडिंग हो रही थी, कमरा बिल्डिंग CNW डिपार्टमेंट 40 लाख का बना रहा है, एक कमरा इमेजिन करें, और वो कमरा असल में 8 लाख का बनता है। बट चीफ मिनिस्टर वाज वेरी काइंड कि उन्होंने हमें ये इजाजत दी, तो अब वो कमरा हम 1/4 ऑफ द कॉस्ट में बनाएंगे। माली और चौकीदार रखने, शॉर्ट टर्म हायरिंग हो सकती है, उसी गांव के रखें ताकि कल को आपको ट्रांसफर्स के लिए सिफारिशें ना भुगतनी पड़े, लाखों रुपए रिश्वत दे के अपने ट्रांसफर्स ना कराने पड़े। इसी तरह टीचर्स, तो 600-700 स्कूल्स अभी ऐसे हैं जो बन चुके हैं, बिल्डिंग्स मुकम्मल हैं, कई साल से उसमें फर्नीचर मुकम्मल है, बिजली लगी हुई है, बट बिकॉज ऑफ आवर पॉलिसी ऑन SNEs हम वो स्कूल्स नहीं चला पा रहे, वो ब्लॉक्स नहीं चला पा रहे। तो उनके लिए ये देखें, शॉर्ट टर्म हायरिंग दुनिया में हर जगह होती है, बिल्कुल होती है, और इट हैज कॉन्ट्रैक्ट्स हर जगह होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में भी ये मॉडल है, पूरी दुनिया में मॉडल है। तो उन बच्चों को ओवर एज होने से तो बचाए ना, तो लेट्स एम्प्लॉय देम राइट अवे। इस समर में मैसिव एक्सरसाइज होगी जो कि 100% मेरिट पे होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, साथ साथ उनकी टेस्टिंग होगी, और उसके बाद हम एक पूल बना देंगे। 5 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग हैं, ये क्वालिफाइड हैं, इनमें से जिसे अपनी तहसील में रखना है रखे, ताकि फिर टीचर्स के ट्रांसफर्स में भी वो इश्यूज ना आए। इसी तरह अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में बड़ा मेजर काम हो रहा है। इसी तरह मैं समझता हूँ एक्सेस स्कूल्स के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हर इलाका लाहौर नहीं है, तो चकवाल के स्कूल्स भी केटर करें प्लीज। आप साउथ पंजाब के हालात देखें, बाइसिकल्स ला रहे हैं, स्कूटीज ला रहे हैं, और इसी तरह मेरा ख्याल है कि स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्कूल्स में आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम, इट इज नॉट अ कंप्लीट फेलियर, उसे चलाया गलत तरीके से अगर जा रहा है तो उसे रेटिफाई कर रहे हैं, और 3-3 शिफ्ट्स में हम स्किल्स भी देंगे, हम उन्हें टेफ्टा के कोर्सेज भी देंगे, GMATs भी पढ़ाएंगे, सैट भी पढ़ाएंगे, बिकॉज देखें ये सारी चीजें हमारे पास PhDs मौजूद हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर कर रहा है और हमारी बिल्डिंगें उनसे बड़ी हैं, हमारा स्कूल एरिया बड़ा है, हमारे टीचर बेटर क्वालिफाइड है, उन्हें सिर्फ यूटिलाइज बेहतर तरीके से करना है। और इसके अंदर मैसिवली एग्जाम्स पैक, देखें आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं रट्टा, आपने टीचर से पूछा नहीं एग्जाम बनाने से पहले, और फिर आपने सिलेबस जो बनाया उसमें भी ना टीचर ट्रेंड है, तो रटा पढ़ा के आपने एंड में एग्जाम दे दिया स्टूडेंट को असेसमेंट का या MCQ का, तो उसमें स्टूडेंट का क्या कसूर है? बनाने वालों को सोचना चाहिए नहीं, लेकिन सर बनाने वाले हों या टीचर्स हों, जब वो उसी प्रोसेस से होकर गुजरे हैं जिससे कि अब वो बच्चा गुजर रहा है, तो वो कैसे इनोवेटिव सोचेंगे या वो कैसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे? इसी तरह जो टीचर्स हैं, अगर नया करिकुलम भी आए या बहुत इनोवेशन भी आप लोग इंट्रोड्यूस कराएं, अनलेस वो टीचर को हम नया करिकुलम नहीं लाना चाहते। देखिए, नंबर 1 ऑफ द थिंग्स, हम अच्छी चीजें रखेंगे और बुरी चीजें, बट लेट्स से फॉर इंस्टेंस अगर हमने IT पढ़ानी और आप 8वीं में बच्चे को सिखा रहे हैं CD-ROM, वो दुनिया के अंदर ही खत्म हो गया, तो हम उसमें सिर्फ बेहतरी लाएंगे जहां हम ला सकते हैं। दूसरी बात ये, लाइक आई सेड, हमें तो भी आए हुए हुआ है 1 महीना, बट आपने देखा फेक स्टूडेंट्स पहली दफा हिस्ट्री में आइडेंटिफाई हो गए, आपने देखा बूटी माफिया के खिलाफ कितना मैसिव क्रैकडाउन हुआ, और आपने ये भी देखा कि हमने कोई से भी आगे पॉलिसी अनाउंस नहीं कर दी। कंसल्टेशन इज द मेन थिंग। आप पॉलिसी गलत अनाउंस करके उसे बाद में साल बाद कहें ओ ऊप्स आई मेड अ मिस्टेक, अब मुझे बेहतरी की जरूरत है, दिस इज नॉट द वे। एंड CM ऑन अल्हम्दुलिल्लाह टेक्स अ मीटिंग ऑन दिस एवरी वीक। हम नेट सोल से लेके बड़े बड़े टेक जाइंट से एडटेक स्कूल्स भी बनाने जा रहे हैं। हम इसी तरह, जिस तरह आपने कहा कि आप ये सारी चीजें एक ही दफा रिफॉर्म नहीं कर सकते,
تو ہم نے شارٹ ٹرم لانگ ٹرم پلاننگ کی اور ہے. اس کے ریزلٹ میں بھی آپ کو ٹائم لگے گا. ظاہر ہے یہ تو ایک ایجوکیشنل پروسیس ہے نا. اب ظاہر ہے قومیں بھی بنتی ہیں تو وہ بھی دہائیوں کا ایک پروسیس ہوتا ہے. تو اسی طرح اسکول میں آپ کوئی ریفارم کریں گے یا پچھلی گورنمنٹ نے کیا یا جو بھی کریں گے, اس کا بھی ایک سمر آپ کو اچھا یا برا آؤٹ کم 2-3 سال بعد ہی نظر آئے گا کہ بھائی دس از میں اس ورکنگ میں ایک اینڈ دس چھوٹی سی از ناٹ ایگزامپل ورکنگ. پلیز دینا چاہتا ہوں انٹرپٹ کرتے ہوئے. 9ویں کے امتحانوں میں بوٹی مافیا ایکٹیو تھا. آج سے شروع ہے انٹرمیڈیٹ کے ایگزام. آپ اپنا فرق خود دیکھ سکتی ہیں 20 دنوں کے اندر اندر. اگر پالیسی نے اتنا فرق ڈال دی ہے کہ آج آپ کو امتحان مراکز کے اندر بوٹی مافیا نظر نہیں آئے گا. کدھر گیا ہے وہ چیٹنگ مافیا جو کہتا تھا ہمیں ویسے سر پھر پاس کیسے ہوں گے؟ پھر وہ بھی ایک شرمندگی ہے کہ وہ جب ہم ہی ادھر بیٹھ کے ہم ہی خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ فلانے ایگزام میں 20,000 لوگ فیل ہو گئے. بچوں کو فیک طریقے سے پاس نہیں کرا سکتے. اگر آپ نے اپنا سسٹم ٹھیک کرنا ہے, آپ کو وہ سسٹم ٹھیک کرنا پڑے گا. آپ اس مسئلے کی جڑ کی طرف جائیں. یہ کوئی طریقہ نہیں. آپ کو پتہ ہے پنجاب میں اس ٹائم پالیسی یہ ہے کہ 8ویں کلاس تک بچے کو فیل ہی نہ کرو. یہ کیا طریقہ ہوا؟ اچھا نہیں دیٹ واز آن اے لائٹر نوٹ. آف کورس جب تک آپ خود نہیں سیکھتے, آپ کی فائدے کی یہ بات ہے کہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوں اور آپ آگے جو بھی زندگی میں کرنا چاہ رہے ہیں وہ خود کر سکیں. ہمیشہ آپ کو بوٹیاں نہیں ملیں گی. ایبسولوٹلی. دیکھیں بیچلرز میں جانا انٹرمیڈیٹ کے بعد بچے نے, تو اگر اس کا انٹرمیڈیٹ ہی کلیئر غلط طریقے سے ہوا تو بیچلرز میں کیا پڑھے گا, ڈراپ آؤٹ ہو جائے گا. اچھا ایک اور چیز ہے سر, ایک اور پرابلم ہے اور پیرنٹس اس کے بارے میں بڑی کمپلین کرتے ہیں کہ, اور یہ خیر سرکاری اسکولوں کا اتنا مسئلہ شاید نہیں ہے, یہ پرائیویٹ اسکولز کا زیادہ مسئلہ ہے کہ پرائیویٹ اسکولز میں پیرنٹس پیسے فیس بھی دے رہے ہوتے ہیں, 8th 9th ہو یا اے لیولز والا ہو, وہاں پر بھی بچے کی فیس جا رہی ہے. اور اس کے بعد پھر اکیڈمی کلچر جو ہے جس میں کہ یہ صاف صاف بتایا بھی جاتا ہے کہ شام کو اکیڈمی میں ہم آپ کو اس کو مزید کلیریفائی کر کے بتائیں گے. وہی اسکول میں ٹیچرز ہیں جو اکیڈمیز میں بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو, اور اسکول میں وہ اس کا حوالہ بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ شام کو جو آپ نے اکیڈمی میں پڑھنا ہے, جو ہم نے آپ کو ٹاسک دیا تھا وہ کر کے آنا. تو پیرنٹس اس سے بھی بڑا تنگ ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یا تو بچوں کو اے لیولز میں اسکولوں سے نکلوا دیں, کیونکہ اگر اکیڈمی جا رہے ہیں تو پھر وہ وہیں پڑھ لیں. اسکولوں میں پھر پڑھانے کا کیا فائدہ, ہمارا نقصان ہو رہا ہے. اور اگر اسکولوں میں پراپر تعلیم یا اس طرح سے اس چیز کو نہیں کیٹر کیا جا رہا جس کی وجہ سے وہ اکیڈمی جاتے ہیں, تو وہ بھی ایک پرابلم ہے. ہر بندہ اکیڈمی کی فیس بھی نہیں افورڈ کر سکتا آج کل کے دور میں. آپ نے بہت اچھی بات کی. دیکھیں جی, اس میں 2 اینگلز ہیں. پہلا تو پرائیویٹ سکولز کا ایک ہی ماڈل ہوتا ہے, بچے سے فیس لو اور پھر سکول چلاؤ, خود بھی کماؤ اور آگے بڑھتے جاؤ. بٹ اگر میرا اس میں پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر ہمارے پبلک سیکٹر سکولز کا معیار بہتر ہو جائے 10-20% بھی, تو یہی وہ پرائیویٹ سکولز کی گنجائش ہے. تو بجائے انہیں کرٹیسائز کرنے کے پہلے ہم اپنے آپ کو اپلفٹ کریں. اکیڈمیز کی آپ نے بہت اچھی بات کی. اگر پرائیویٹ سکولز 20-30 ہزار ہیں تو ہمارے سکولز 50,000 ہیں. تو اس ماڈل کے اوپر دین اگین اگر ہم اسے اپلفٹ کر لیں گے, پرائیویٹ سکولوں کی فیسیں بھی نیچے آ جائیں گی. وہ انڈیو ڈیمانڈز کی اتنی پینسلیں لائیں, ہمارے سے ہی آپ نے یونیفارم لینا ہے, اس کے لیے نمبر 1 یہ ہم بہت ضروری. دوسرا, پرائیویٹ سکولز کو دیکھیں کریڈٹ بھی دینا چاہیے. جتنے بچے ہم پڑھا رہے ہیں اتنے ہی وہ پڑھا رہے ہیں. اس میں اچھے برے کی تفریق نہیں ہو رہی کہ کون سا اچھا سسٹم ہے. تو اس کے لیے ہم سزا جزا کا نظام لا رہے ہیں کہ وی ول آلسو ٹیل پنجاب کہ یہ سکولز اچھے ہیں, ان کی پڑھائی کے لرننگ آؤٹ کمز یہ ہیں, اور یہ سکولز جو ہیں, جیسا کہ فار ایگزامپل میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے 25 سال سے جو ٹاپر ہیں وہ ٹاپ کرتے ہیں 10 سال ہمارے اسکول میں پڑھ کے, بٹ انہیں ایونچولی پرائیویٹ سکولز آ کے اٹھا لیتے ہیں اسکالرشپس کے بہانے سے, انہیں اٹھا لیتے ہیں کہ وہ گاڑیاں دیتے ہیں انہیں, اور پھر مس لیڈ کرتے ہیں پورے پنجاب کو. اس طرح ہمارے چونیا سے ایک بچے نے 2017 میں ٹاپ کیا, 10 سال ہمارے اسکول میں. اگلے دن میں نے انہیں ایک لیپ ٹاپ بھیجا, اپریسیشن سرٹیفکیٹ بھیجا ان مائی پرسنل کیپیسٹی, بیکاز مجھے تعلیم سے عشق ہے. اگلے دن دیکھا کہ پرائیویٹ اسکول نے اس کا بورڈ لگایا ہوا. آئی واز امیزڈ کہ کیسے لگایا, پڑھا تو وہ ہمارے اسکول میں, انہوں نے ہونڈا سیوک دے دی جی. اس میں جو ریفارمز ہونے والے ہیں وہ ریفارمز ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے. پرائیویٹ سکولز کو لمٹ کریں گے, 10% بچے فری پڑھانا انہوں نے ہمیں لکھ کے دیا ہوا ہے مینڈیٹ میں. کون سے بچے 10% فری پڑھا رہے ہیں, ان پہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے کہ دیکھیں ایل جی ایس ڈیفینس کے اندر چیرٹ پرنٹ کے بچوں کا 10% کا کوٹا, یا ڈیفینس کے باقی زیادہ امپلائیز کا, اسی طرح ہر پرائیویٹ سیکٹر اسکول کا, چاہے وہ چھوٹے شہر میں ہو بڑے میں ہو, 10% بچے فری پڑھانے. اور اسی طرح آپ نے صحیح کہا کہ اکیڈمیز میں پھر کیا پڑھانے کی ضرورت ہے اگر آپ دن میں کوالٹی ایجوکیشن نہیں دے رہے. تو اس پہ پہلی پالیسی اپنا سٹینڈرڈ ریز کریں تاکہ پرائیویٹ سکولز خود ہی نیچے آ جائیں, ان کی ڈیمانڈز بہتر ہو جائیں, وہ آپ کے پیچھے پیچھے پھریں. اور دوسرا, ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ جامع پالیسی بنانا کہ رانگز اینڈ رائٹس کی تفریق کر لیں اور اچھے اور برے سکولز کی بھی تفریق کر لیں. وہ دنیا کو بھی بتائیں گے اور ان سکولز کو بھی بتائیں گے. اور اس کے لیے میں بڑا کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں
ایک ٹرانسپیرنٹ اور ایفیشینٹ سسٹم اور ٹیم آ چکی ہے. ہم مکمل ایماندار ہیں, باخدا 1 روپے کی کرپشن نہیں ہونے دیں گے, اور تعلیم کا سپاہی ہوں میں, تو تعلیم کو ہرانا بھی امپاسبل ہے. بڑے بڑے خواب دیکھیں, دنیا کا سب سے کمال تعلیمی نظام اور نصاب لانا ہے پنجاب میں. اچھا اور سر انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ میں آپ فائنلی کے پروگرام کے توسط سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میری ریکارڈ کر لیں یہ کانورسیشن, اور وہ اگلے 1 سال جی کے جی اندر بالکل ٹھیک ہے. آپ کو وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. نہیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور بالکل وہ خود اپنا پیمانہ طے کریں گے, اور وہ خود ان کے بچے ان کو بتائیں گے کہ سکولز کیسے ہیں اور کیسے بدلے یا نہ بدلے. فائنلی میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ ایک اور مسئلہ جو سکولز کا ہے وہ گورنمنٹ سکول زیادہ اچھے طریقے سے کیٹر کر سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس وسائل, اب تو خیر وسائل مجھے نہیں پتا کتنے ہیں یا نہیں, لیکن وسائل ہوتے ہیں, انفراسٹرکچر ہوتا ہے گورنمنٹ کے پاس, وہ گورنمنٹ ہمیشہ ایک بہتر ڈیلیوری کر سکتی ہے اگر گورنمنٹ چاہے اور تھوڑی سی کوالٹی متعارف کرائے. ٹرانسپورٹ ایک مسئلہ ہے, اور ایک اور چیز جو ہم نے باہر کے سکولز میں دیکھی ہے وہ ہے کہ بچوں کو جو لنچ ملتا ہے, بہت سارے بچے تو خیر ہمارے اپنے خود لے کر آتے ہیں, لیکن باہر ایک سٹینڈرڈائزڈ جو ڈائٹ ہے وہ ان کو ملتی ہے اسکول میں, جس میں دودھ ہے اور اس قسم کی جو بیسکس ہیں جو ان کی ہیلتھ کے لیے ضروری ہیں, کیونکہ پاکستان میں ایک میل نرشمنٹ کا بھی سلسلہ جو ہے وہ بہت سیریس ایک الارمنگ ایشو ہے, اور ہر شخص وہ بھی نہیں افورڈ کر سکتا. وہ بچے کو اسکول تو بھیج دیتا ہے کسی نہ کسی طرح, لیکن وہ اس کو لنچ دینا یا ایک کوالٹی ڈائٹ دینا وہ اس کا ایک مسئلہ رہتا ہے. تو جو وہ بھی ہم گورنمنٹ اسکول سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, پرائیویٹ اسکولز والوں سے ہم نہیں اتنا ایکسپیکٹ کرتے. اینڈ اس پہ میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ بتائیں ہم انشاءاللہ میل نیوٹریشن, تھینک یو, آپ نے بڑا امپورٹنٹ کہا. ہزاروں بچے اسکولوں کے اندر فینٹ ہو جاتے ہیں. لرننگ آؤٹ کمز ہم نے دیکھے ہیں, اس طرح کے کئی سکولز موجود ہیں. لاکھوں کی تعداد میں بچے جو ہیں وہ بغیر ناشتے کے اسکول آتے ہیں, تو ان کی کانسنٹریشن لیول کیا ہوگا, ان کی مینٹل گروتھ کیا ہو رہی ہے. نیوٹریشن از اے ویری بگ پرابلم. بٹ چیف منسٹر نیوٹریشن پروگرام آ رہا ہے اس جون میں, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام, جس میں ہم ہر پرائمری اسکول کے بچے کو جو پبلک سیکٹر اسکولز کے اندر ہیں, 32,000 اسکولز ہیں, آپ امیجن کریں دا نمبر. ہم ان بچوں کو جو کہ کم از کم 50 سے 60 لاکھ بچے ہیں, انہیں ڈیلی فلیورڈ ملک دینے جا رہے ہیں ٹو بگن ود, تاکہ وہ سیف اور پیکجڈ ہو, اینڈ دین گریجولی ول کم ٹو پروٹین بارز اینڈ ادر تھنگس, تاکہ ان کی ساری نیوٹریشن نیڈز کیٹر ہو سکے. بٹ تھینک یو فار برنگنگ دس ٹو the people of Pakistan, and attention آپ نے دلائی میری بھی. بٹ آئی ایم ویری گلیڈ ٹو شیئر دس کہ الحمدللہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں قریباً 40 سے 45 ارب روپے کا یہ پیکج یہ جون میں دیا جا رہا ہے, چیف منسٹرز نیوٹریشن پروگرام اور اسکول میل پروگرام, جس میں ہم انشاءاللہ 50 سے 60 لاکھ بچوں کو ڈیلی فلیورڈ ملک دینے جا رہے ہیں, لو فیٹ ملک دینے جا رہے ہیں, تاکہ ان کی گروتھ بہتر ہو سکے, ان کے دماغ کی ڈیولپمنٹ, ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ, ان کے لرننگ آؤٹ کمز, اور اسکول کی ریٹینشن میں اس میں بہت بہتری آئے گی. آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں بہت کمی آئے گی. تو دس پروگرام از آن دا کارڈز, اور میں یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے اناؤنس کر رہا ہوں کہ دس جون انشاءاللہ پاکستان فرسٹ اسٹوڈنٹ میل پروگرام بائی دا چیف منسٹر مریم نواز شریف.